السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کچھ دیر کے لیے جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں اور قرآن حدیث کی بات چیت کریں گے۔ آج میں جنگ احد کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، مگر اس میں صحابہ احد کا ٹاپک ہے میرا یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنگ بدر جو ہوئی تھی تو اس میں 1000 کا لشکر آیا تھا اور 313 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیج کر فتوحات عطا فرمائے اور 313 صحابہ جو 1000 کا جو لشکر تھا اس کو ڈیفیٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اس کے بعد یہ سن 2 ہجری میں ہوئی تھی بدر۔ اس کے بعد جب وہ ڈیفیٹڈ ہو کے چلے گئے تو واپس پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اس مرتبہ ہم اور بڑا لشکر لے کے آئیں گے اور جو بدر میں جو بھی ہم نے لاس کیا ہے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو ابو جہل جو پہلے بدر کے وقت جو لیڈر بن کے آیا تھا اس کا تو ختم ہو گیا جنگ بدر میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست دے دیا اور اس کا قتل بھی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گلا کاٹا تھا۔ تو اب ابو سفیان لیڈر بن گئے تھے، تو ابو سفیان کو انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ لاسٹ ٹائم تو ہم 10,000 کا لے کے 1,000 کا لے کر گئے تھے، اس مرتبہ ہم 3,000 کا لشکر، معاف کرنا، 3,000 کا لشکر لے کر پھر مدینے پہ چڑھائی کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی تو حضور نے لوگوں سے مشورہ بھی کیا کیا کریں گے۔ تو حضور کا منشا یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر ہی اس مرتبہ لڑائی کریں گے، کیونکہ وہ لاسٹ ٹائم تو بدر کے مقام پہ نکل کے لڑائی کیے تھے، مگر صحابہ کا بہت میجورٹی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مدینے میں نہیں، مدینے سے نکل کر آگے لڑیں گے۔ تو پھر وہ احد کے پہاڑ کے قریب جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے گئے، معلوم ہے آپ کو احد کا پہاڑ ہے، تو وہاں اس جگہ پہ جا کے وہاں لڑائی کریں گے۔ تو اس وقت جب گئے ہیں تو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہے۔ میں چونکہ اس وقت غزوہ احد کے تعلق سے تفصیلی بات نہیں کرنا ہوں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے بدر اور احد اور جتنے غزوے ہوئے ہیں ان کے تفصیلات معلوم ہیں۔ میں اس وقت کچھ صحابہ کے تعلق سے بات کر رہا ہوں کہ جو غزوہ احد میں جو صحابہ تھے ان کے تعلق سے کچھ بات کر رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے پاس پہنچ گئے ہیں تو اس وقت یہ 3,000 کا لشکر آ رہا تھا مکے سے، اور یہاں سے جو مدینے سے تیاری کیے تھے ان کا لشکر جو ہے 1,000 کا تھا، تو 3,000 اگینسٹ 1,000۔ مگر عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا وہ بھی شامل ہو گیا تھا، مگر فجر کی نماز ہونے کے بعد جب لڑائی شروع ہونے کا وقت آنے ہو رہا تھا، اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے ساتھیوں کو اور بہت سارے لوگوں کو بھٹکا کر 300 لوگوں کو، اس وقت جبکہ جنگ شروع ہونے والی ہے، 1,000 کا لشکر ہے، اور اس میں سے 300 لوگوں کو اس نے نکال کے کہا کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم سب واپس آ جا رہے ہیں کیونکہ میری بات نہیں سنی گئی۔ تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ شروع سے اگر نہیں آنا ہے تو شروع سے نہیں آنا تھا، مگر آنے کے بعد مسلمانوں کو جو ہے ایک تکلیف پہنچانے کے لیے لاسٹ منٹ تک ٹھہرا، اور جب جنگ شروع ہو رہی ہے اس وقت 300 لوگوں کو لے کر جنگ سے نکل گیا۔ تو اب حضور کے ساتھ جو صحابہ آئے تھے، جو لشکر تھا 1,000 کا، اب اس میں سے 300 چلے گئے تو اب صرف 700 بچ گئے تھے، اور وہاں 3,000 کا لشکر ہے، 3,000 کے مقابلے میں اب یہ 700 صحابہ رہ گئے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی اللہ کی مرضی ہے، مگر صحابہ کو جب حضور نے جو کمانڈر ان چیف، ماشاءاللہ سے دیکھیے، حضور نہ صرف نبی ہے، رسول ہیں، بہترین باپ ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے،
شوہر ہے، اپنے اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، معاشرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، جسٹس کیسا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جب وارفیئر ہو رہی ہے تو کمانڈر ان چیف کیسا ہونا چاہیے، یہ سب کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی. تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ جب جنگ ہوگی تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کو پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے. تو جو احد پہاڑ تھا اس کے پاس ایک چھوٹا سا درہ تھا، ایک گیپ تھی، تو وہاں 40 لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اور کمان دے کر بھیجا دیا کہ تم لوگ یہاں رہ کر یہاں حفاظت کرنا، تاکہ اس سائڈ کے جو گیپ ہے اس میں سے کوئی داخل نہ ہو سکے. اور خاص طور پہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تم اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے. کافی اسپیسیفائی کیا تھا. مگر آپ کو پتا ہے پھر جب جنگ شروع ہوئے تھے، اس کے بعد جب دیکھے کہ صحابہ کو تو یہی تھا کہ نا، جب جنگ بدر میں ہم نے 1000 کے لشکر کو 313 نے ڈیفیٹ دے دی تھی، تو اب تو 700 کے قریب ہیں ہم، تو ہمارا تو بڑا پوزیشن ہے. تو اب جب دیکھے کہ جنگ ختم ہو رہی ہے اور ہو رہی، تو وہاں سے صحابہ کیا ہوا، جو حضور نے تاکید بھی کی تھی نہیں ہٹنا، تو وہ جو تیر انداز تھے وہاں سے جگہ چھوڑ کر اب کہے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب جو وہ مال و اسلحہ ہے، وہ جو ہے غنیمت مال جو بولتے ہیں نا جنگ کا، وہ لوگ سمیٹ رہے ہیں تو ہم بھی جا کر سمیٹ لیں گے. تو وہ اپنا مقام چھوڑ کر آ گئے. جب انہوں نے یہ آ گئے تو پھر خالد بن ولید جو اس وقت لیڈر تھے، جنگ کے جو کمانڈر وغیرہ تھے نا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جو گیپ تھا جس میں سے آنا مشکل تھا اور جو مسلمانوں کے بیک میں تھا، انہوں نے کہا کہ وہاں سے حملہ کریں گے. تو وہ اپنے گروپ کو لے کر پیچھے سے جا کر احد کے جو پیچھے جو گیپ تھی اس میں سے آ کر پھر انہوں نے حملہ کیا. جیسے ہی صحابہ 40 جو تھے وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھانے کے باوجود بھی اس جگہ کو چھوڑ کر واپس آ گئے ہیں، تو ملائکہ جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس قوم نے نبی کی بات کو منع چھوڑ دیا ہے، ہم بھی اس جنگ میں نہیں لڑتے. تو ملائکہ وہاں سے ہٹ گئے. اب آپ سوچیں، جو ملائکہ لڑنے کی وجہ سے تو جنگ بدر میں جو ہے فتح ہو گئی تھی، اب ملائکہ نہ چھوڑ کر چلے گئے. تو اب جو صحابہ کے ساتھ سامنے سے بھی لڑائی ہو رہی، پیچھے سے حملہ ہوا، اور اس میں بہت سارے صحابہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. تو یہ غزوہ احد کا معاملہ تھا. یہ کیوں ہوا، یہ اس کی تفصیلات ہے، بہت سارے ہیں، میرا اس وقت موضوع نہیں بتانے کا، صرف یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بھی دے دی کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے باوجود بھی جب لوگ ان کی فرما برداری نہ کریں گے تو اللہ کی جو مدد آ رہی تھی، جو ملائکہ اس وقت موجود تھے، وہ بھی مدد کرنے سے ہٹ جائیں گے. تو ایک ہمارے لیے ایک لیسن تھا اس میں بتانے کا تھا یہ تھا. اور دوسرا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے ہیں، ان کا ڈانٹ بھی ٹوٹا ہے، خون بھی نکلا ہے، انہیں ایک ٹیمپریری طور پہ شکست کی وجہ ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس شکست کو پھر کمپلیٹ ڈیفیٹ نہیں ہونے دیا. وہاں سے پھر جو مشرکین آئے تھے وہاں سے ابو سفیان نے ان سب کو لے کر واپس چلے گیا، قصہ ختم ہو. اب یہاں میں تھوڑا سے صحابہ جو تھے ان میں سے بعض لوگوں کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک جنگ بدر میں جو گئے تھے نا، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ مرافقت کرتے ہیں. جو اس جنگ اسٹارٹ کرنے کے پہلے ادھر کے لیڈرز آتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے ادھر کے آ کے آپس میں کرتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک چھوٹی سی لڑائی لڑیں گے، اس کے بعد اصل لڑائی شروع ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے نا کہ طالوت اور جالوت کی بھی جو ہوئی تھی، تو جالوت جب نکلا تھا تو جنگ سے پہلے وہ لیڈر بن کے آیا تھا، اس نے کہا کہ پہلے میرے سے مقابلہ کر لو، اس کے بعد سے جنگ ہو جائے گی. تو آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گولے سے مار کے اس کو جالوت کو ختم کر دیا تھا. تو جیسے جالوت گرا ہے تو اس کے لوگ بھی ڈر کے بھاگے، اور پھر جو اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے جو طالوت کے ساتھ جو آئے تھے لڑنے والے، پھر انہوں نے حملہ کیا تو وہ شکست ہو گئی تھی. تو یہاں بھی جنگ بدر کے وقت بھی 3 لوگ ادھر سے آئے، 3 لوگ ادھر سے. 3 لوگ ادھر سے جو آئے تھے مشرکین میں سے جو آئے تھے، ربیعہ کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ، اور عتبہ کا بیٹا ولید. یہ 3 لوگ آئے تھے
اور ان کا مقابلہ ہوا تھا، کس سے ہوا تھا؟ حضرت حمزہ سے، حضرت علی سے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ. جب ہوا تھا تو اس لڑائی میں حضرت حمزہ نے اتبا کو اور شیبہ کو ختم کر دیا، حضرت علی نے شاید ولید کو، ایسا یہ دو لوگوں نے مل کے یہ تینوں کو ختم کر دیا تھا. اچھا، اب آپ کو ایک بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں. اتبا کے بیٹے کا نام ولید ہے، اور اتبا کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام ہند ہے. ہند کون ہے؟ ابو سفیان کی بیوی ہے. تو ہند کو جب پتا چلا کہ جنگ بدر میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ اور بھائی کو اور چچا، یہ تینوں کو قتل ہوا ہے جنگ بدر میں، تو اس نے قسم کھا لی تھی کہ حمزہ سے میں ہمارے تین جو بلڈ ریلیشن کو ختم کیے ہیں ان سے میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی. اس نے کہا تھا کہ میں اس سے ضرور بدلہ لوں گی. ایک تو قسم کھا لی تھی، اور اس کے واسطے طاق میں تھی کہ کیسا میں حملہ اس کا بدلہ کیسا لے. تو اس کی کوشش کر رہی تھی. اس میں اکاس کا میلہ ہوتا ہے، کہاں یہ مکے میں جو ہے ایک ایئرلی ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں. وہ آنے کے بعد جو ہے، ایک سیکنڈ میں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے، ایک بڑی گیدرنگ ہوتی ہے. اس میں فنکشنز بھی ہوتے ہیں، کرتب بھی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاس کوئی ایسا فن فیئر وغیرہ کچھ رہتا ہے تو اس میں کرتبے بھی ہوتے ہیں، پروگرام بھی ہوتے ہیں، کھانا پینا بھی رہتا ہے، خرید و فروخت بھی ہوتی ہے. تو عکاس کے میلے میں یہ ہوا کرتا تھا. تو اس میں لوگ اپنے اپنے جو ٹیلنٹ سے وہ بتاتے رہتے تھے. تو ہند بھی جب گئی تھی تو وہ ٹیلنٹ جب ہو رہے تھے، اس میں دیکھا تو ایک حبشی تھا. اس نے سب کے سامنے کہا کہ میرے پاس جو ایرو، جو نیزہ پھیرنا ہے، تو اس کا جو اسپیئر رہتا ہے، اس کو پھینک کر مارنے کا ایک زبردست ٹیلنٹ ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو سارے لوگ دیکھنے شروع کرے. اس نے کہا کہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، دور پہ، کافی دور پہ، اس نے کہا کہ اس کے ہی کوئی آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس کے سر پہ جو ہے ایک بڑا سا کچھ فروٹ وغیرہ رکھتا ہوں، وہ رکھ کے دیکھو آپ جاتا ہے تو میں کتنی دور سے نیزہ مارتا ہوں اور کیسا ہوتا ہے. تو اس نے تاک کے میں نیزہ تو بالکل اسپاٹ پہ وہ میوے کے اوپر لگا. تو لوگوں نے بہت تعریف کی. اس نے کہا کہ آپ اسی کی تعریف کر رہے ہیں، اب اس سے بڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر کیا بتاتا؟ اس نے کہا کہ اب ایک دوسرے آدمی کے سر پہ پھر وہ جو بھی رکھنا تھا رکھے. اس نے کہا کہ اب ان کو تیزی سے بھاگنے کے لیے کہتا ہوں. نے کہا کہ بھاگنے کے لیے کہتا ہوں؟ تو ہاں. اس نے کہا کہ اس کو کہا کہ اب اسٹریٹ اگر کھڑے رہیں اور اس پہ حملہ کرے تو ٹھیک ہے، اب بھاگنے کے لیے کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں. جب وہ تیزی سے چلنے لگا اس وقت بھی نیزہ مارا ہے، تو پھر بھی وہ جا کے نیزہ لگا ہے. تو لوگوں نے تعریف کی کہ خالی اگر کھڑے رہ کے ایک سمپل اسپاٹ پہ اگر مارتے تو وہ تو سوچ سمجھ کے مارنا پڑتا ہے، اور کوئی چیز موو ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ آپ ایم لے کے مارنے تک وہ تو آدمی آپ کے اس پارٹ سے نکل جا رہا ہے. مگر اس نے اس کا بھی کیلکولیشن کیا کہ اس تیزی سے جو اسپیڈ سے جا رہا ہے اس اسپیڈ سے میں کس جگہ ماروں تاکہ وہ نیزہ برابر لگے. تو لوگوں نے بہت تعریف کی. ہند نے جب دیکھا تو اس کے پاس آ کر کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام وحشی. انہوں نے کہا کیا ہے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں غلام ہوں. کس کے غلام ہے؟ فلاں کا غلام. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ جو ان کا مالک تھا ان کے پاس جا کے اپروچ کیا، اپروچ کر کے کہا کہ تمہارا یہ جو قیدی ہے میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں بیچنا. میں نے کہا کہ نہیں، میں خریدنا چاہتا ہوں. تم کو معلوم ہے میں ہند ہوں، ابو سفیان کی بیوی ہوں. تو اس نے کہا او ابو سفیان کی بیوی، اچھا ٹھیک ہے، کتنے مانگتے ہو؟ تو پھر وہ جو بھی ریٹ رہتا تو اس سے بڑا چڑھا کے کیا، کیونکہ یہ کافی پیسہ. اس نے کہا تم جتنا مانگ رہے ہیں نا اس سے زیادہ دے کر میں خریدتی ہوں. اس سے زیادہ دے کے وحشی کو خرید لیا. خرید کے وحشی کو کہا کہ اب تم میرے غلام ہو گئے، میں نے خرید لیا. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ایک چیز یاد رکھو، میں تم کو کس لیے خرید ہوں؟ میرا ایک کام ہے، وہ کام پورا کرنا ہے. اگر وہ تم کام پورا کر دیں تو نہ صرف تم کو میں آزاد کر دوں گی بلکہ تم کو انعام بھی دوں گی. اوفو! اب آپ اندازہ کریے، ویشی جو غلام ہے اس کو اگر کوئی بولے کہ تم کو فریڈم دے دوں گا
وہی بڑی بات ہے. اس نے کہا کہ نہ صرف فریڈم، اس کے علاوہ میں تم کو انعام و اکرام دوں. اس نے کہا بس آپ بتا دیں کیا کام کریں. اس نے کہا کہ ایک شخص سے بدلہ لینا ہے، اور جب بھی موقع آئے گا میں تم کو بتا دوں گی. کوئی جنگ ہوگی یا کہیں مقابلہ ہوگا تو میں جا کر بتا دوں گی کون شخص ہے، اس کو تم یہ نیزہ جو تمہارے ہیں نا، ایسا نیزہ مار کے ختم کر. اس نے کہا کہ ضرور. تو اب یہ انتظار رہا. ایک دم جب ابو سفیان نے شاید ہند کے بولنے کی وجہ سے ہی یہ جنگ احد کی تیاری شروع ہو گئی. اس نے کہا کہ جنگ احد ہوگی تو اس میں حمزہ بھی آئیں گے نا، تو حمزہ سے ہم کو بدلہ لینا ہے. تو اس کا میں جہاں تک سمجھتا ہوں، واللہ عالم، بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہند نے ابو سفیان کو تیار کیا، تیار کر کے 3,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں، اور پیچھے عورتوں کے ساتھ ہی ہند ساتھ ساتھ گئی ہے، اور وحشی کو بھی ساتھ لے گئے. اس نے کہا کہ میں تم کو نشاندہی کروں گے کس کو حملہ کر کے ختم کرنا ہے. تو جنگ جب غزوہ احد شروع ہوئی ہے تو سارے لوگ آ گئے تھے، حضرت حمزہ بھی آئے تھے، سب صحابہ جب آئے تھے تو ہند نے دیکھ لیا. دیکھ کر وحشی کو بلایا، بلا کے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ وہ شخص ہے، دیکھو، غور سے دیکھ لو، غور سے دیکھ لو، ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو ختم کرنا ہے. ان کو ختم کر دیں گے تو تمہارے کو اس کے بعد نہ صرف فریڈم ہو جائے گی، بلکہ میں تمہارے ساتھ انعام و اکرام بھی کروں. تو وحشی تو تیاری تھا. تو حضرت حمزہ کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. حضرت حمزہ کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حمزہ بن عبد المطلب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبد المطلب تھے ان کے بیٹے تھے، مگر یہ لیٹ ڈیلیوری ہوئی تھی ان کی. ان کی ڈیلیوری کے ایسا دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب ان کی عمر تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس زمانے میں، اس کے قریب قریب زمانے میں ان کی بھی پیدائش ہوئی تھی. اس کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس دایا نے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا تھا، اسی دایا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا. اس وقت ایک موقع تھا. تو ایک تو دودھ شریک بھائی بھی ہو گئے، چچا بھی ہو گئے، اور دوسرا یہ تھا جب اسلام قبول کرنے کا زمانہ ہوا ہے تو یہ بڑے شکاری تھے، باہر شکار کے لیے جایا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے پاس عبادت کرنے آتے تھے، ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر بہت بدتمیزی کی، گالیاں بھی دیے اور پھر مارا بھی، کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ بھی آئی تھی. اور حضرت حمزہ کی جو خادمہ تھی، غلام تھی، باندی تھی، وہ سارا دیکھ رہی تھی، اس کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی. جیسے حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے ہیں تو دیکھے تو وہ باندی بہت افسردہ بیٹھی تھی. اس نے کہا کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت بدتمیزی کی، لوگوں کے سامنے بے انتہا توہین کی اور ان کو مارا بھی اور ایسا کیا. تو یہ نیزہ لے ہوئے اپنے شکار کر کے آئے ہوئے تھے. جیسے سنے سیدھا غصے میں گئے تو ابو جہل ابھی لوگوں میں بیٹھا ہوتا، اس کا گلا پکڑ کے اٹھائے، اس کو اپنی جو کمان تھی اس سے ذرا ذرا مارے تو اس کو خون بھی نکل گیا. تو لوگ اس کو سپورٹ کرنے آئے تو ابو جہل نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو، آج ان کے بھتیجے کے ساتھ میں نے جو بدتمیزی کی ہے اس کا انہوں نے بدلہ لیا ہے اور وہ حقدار ہیں بدلہ لینے. تو اس کے بعد حضرت حمزہ وہاں سے نکل کے سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے کہا کہ دے بیٹے بھتیجے خوش ہو جاؤ، ابو جہل نے تمہارے ساتھ جو بدتمیزی کی تھی اس کا میں بدلہ لے کر آ رہا ہوں، تم خوش ہیں میرے سے، راضی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک آپ نے جو کیا بہت اچھا، مگر اس سے اتنی خوشی نہیں ہو مجھے. انہوں نے کہا کہ پھر خوشی کس سے ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ آپ ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا. اگر آپ میرا جو دین ہے اور جو میری محنت ہے اور جو میرا پرپس ہے، اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو اس سے زیادہ خوشی مجھ کو نہیں. تو اس وقت حضرت حمزہ بیٹھے ہیں، کہا کہ اچھا بتاؤ کیسا داخل ہوتے. تو اس وقت حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. تو یہ حضرت حمزہ کا بیک گراؤنڈ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ کے ساتھ اتنا محبتی تعلق تھا. چچا بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور طاقتور ہونے کے باوجود بھی اسلام کو جب قبول کیے تو اس کی وجہ سے مشرکین کے ڈگیں گر گئی. انہوں نے کہا کہ حضرت حمزہ ہی اسلام کر رہے تو اب تو ہمارے کو بہت دیکھ سمجھ کے چل. دوسری چیز تھی حضرت عمر بن خطاب جب اسلام لائے اس وقت بھی تو حضرت حمزہ، حضرت عمر، یہ دو لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مشرکین کے ڈگیں گر گئے.
تو آپ کو صرف یہ بیک گراؤنڈ بتا دیا. تو پھر وہ جنگ شروع ہوئی. بیک گراؤنڈ پہ اب آنے کے بعد یہ غزوہ احد شروع ہوئی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, اور پھر وحشی تلاش میں دیکھ رہا ہے. تو مگر وہ آپ آگے پیچھے لوگ اتنے آ رہے ہیں کہ وہ حملہ نہیں کر سکا. انہوں نے کہا کہ میں نیزہ ماروں گا تو حضرت حمزہ کے سامنے پھر کوئی دوسرا آدمی آ گیا تو دوسرا آدمی ختم ہو جائے گا, وہ نہیں ختم ہوں گے. میرا مقصد تو یہ ہے کہ ایک ہی نیزہ ہے میرے پاس, اور وہ استعمال اسی وقت کروں گا جبکہ میں حضرت حمزہ پہ. تو ہوتے ہوتے جب جنگ کا خاتمہ ہو رہا تھا, جب لوگ ختم ہو گئے بہت سارے, جب دیکھا کہ حضرت حمزہ کے سامنے کوئی نہیں آ رہے, جب موقع اچھا تھا تو دور سے نیزہ مارا ہے. مارنے کے بعد ان کے پیٹ میں چلے گیا, ناف کے پاس سے چل کے ان کے پیروں پہ وہ اٹھنے کی کوشش کرے مگر گر گئے. اس کے جب ہو گئے تو پھر جب دیکھا کہ ختم ہو گیا تو جا کے ہند کو اس نے بتا دیا کہ دیکھو آپ نے جو مجھے بتایا تھا وہ دیکھو, بتا دیا اس نے. ہند کو دیکھتا تو ہند نے قسم کھا لی تھی کہ ان کا پیٹ چاک کرے گی اور ان کا کلیجہ چبائے گی. تو اس نے جو قسم کھائی تھی وہ پولی پہنچی ہے, حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اور کلیجہ ہند نے نہیں چبایا. اللہ محافظ, بولنے بھی میرے کو تکلیف ہو رہی. بہرحال یہ بیک گراؤنڈ تھا آپ کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا جیسا ہوا ہے. تو وحشی کو تو دے دے کے اس کے بعد واپس جب آئے ہیں تو ہند نے کہا کہ جیسا میں نے وعدہ کیے میں زبان کی پابند ہوں, میں تم کو فریڈم بھی دیتی ہوں اور تھیلی بھر کے پیسہ بھی دے دی کہ میں تم سے وعدے کی تھی. اب وحشی کے تو پھر تو وحشی تو بہت خوش ہو گیا کہ اس نے کہا ایک تو فریڈم مل گئی اور پیسہ بھی مل گیا. مگر ایک افسوس بھی تھا کہ اس پیسے کے لیے اس کے لیے جو ہے ایک شخص کو میں نے ختم کر دیا. خیر کوئی بات نہیں, اس زمانے میں کیا تھا, جہالت کا زمانہ تھا. مگر بعد میں جب اسلام پھیلا ہے, فتح مکہ ہوا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ آ گئے ہیں, 10,000 کا لشکر 12,000 کا لشکر لے کر جب فتح مکہ ہوا ہے, تو جب وحشی کو پتہ چلا کہ اوہو اب اس وقت حضور کے جو پسندیدہ چچا تھے اور دو شریک بھائی تھے ان کو قتل کیا ہوں میں, تو مجھ سے ضرور بدلا لیں گے. تو وہاں سے نکل کر طائف میں جا کر چھپ گیا, کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. جب حضور کے وسلم آئے تو پھر حضور کے وسلم کو وحشی کا بھی خیال, مگر حضور کا کیا ہے, دین پھیلانا تھا, کسی سے بدلہ لینا نہیں تھا. جب فتح مکہ بھی ہے اس وقت بھی اگر چاہتے تو دیکھیے جب کوئی قوم فاتح ہوتی ہے تو اپنے جتنے لوگ تکلیف پہنچائیں سب کا گلا کاٹ کے ختم کر دیتے. اب آپ آج کل بھی دیکھتے ہیں نا, جب کوئی طاقتور اسٹیٹ آ جاتا ہے, جب فوج آ جاتی ہے, جب پاور والے آتے ہیں, جو نہتے لوگ رہتے ہیں جن سے بدلہ لینا چاہتے ہیں ان کے تو گولی مار کے بم پھیر کے ان کو تباہ و برباد کر دے سکتے ہیں. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آئے, مکے والے ان سے لڑ نہیں سکے, کھڑے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ اب کیا, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ لینا نہیں تھا, کسی کا قتل عام نہیں کرنا چاہتا تھا. انہوں نے تو کہا, تو جب آ رہے تھے تو اس وقت صحابہ پکارے تھے الملحمہ الملحمہ. آج تو ان کا جو ہے ملحمہ کہتے ہیں کہ میٹ کو کٹ کر کے مینس جو بناتے ہیں نا, ملحمہ کا معنی ہے کہ ان کا گوشت کا مینس بنائیں گے ہم. تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا, ادھر آؤ ادھر آؤ. کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ الملحمہ. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا المرحمہ المرحمہ المرحمہ, رحمت 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 کی بات. جب آئے, جب فتح مکہ ہو گیا, کعبے کے پاس اب آ گئے, تو اس وقت جو مشرکین تھے ہاتھ بن کر کھڑے رہ گئے. اب کہا کہ اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو اب لڑ نہیں سکتے, آپ کے سامنے جو بھی کیا ہے ہم نے کیا ہے, کچھ نہیں کرتے. نے کہا کہ میں وہی بات تم سے کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں نے جو ان کو تکلیف پہنچائی تھی, وہی بات. لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے ساتھ کوئی بدلہ لے کے قتل و غارت کے لیے نہیں کرتا. تم ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ, اور جو ہمارے پاس تلوار نہیں اٹھائے گا ان سب کو میں چھوڑ دیتا ہوں, کچھ نہیں کریں. یہ حال تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وحشی کا بھی خیال ہے کہ وحشی نے کہا تھا کہ اس کو بھی دعوت تو دے دو, اسلام کی دعوت دے دو. اگر کوئی عام انسان رہتا تو کہتا تھا میرے چچا کو اور میرے دوسرے شریک بھائی کو قتل کرنے والا ہے, اس کو بلا کے پکڑو اور بے انتہا بے دردانہ اس کو قتل کرو سب کے سامنے. مگر حضور علیہ السلام ارحم الراحمین ہے, ارحم الراحمین ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو
تو وحی سے کوئی لینا تھا، وحی کا پتہ بھی چل گیا، جا کے دیکھے تو طائف میں چھپا ہے، صحابہ میں سے ایک صحابے کو بھیجے ہیں کہ جاؤ آپ ہی آپ کے ساتھی جاؤ، وحشی فلاں مقام طائف میں ہے، اس کو جا کر میرا پیغام دو اور اسلام لانے کی دعوت دو۔ جا کے بتائیں تو اس نے جب دیکھا کہ قرآن کی آیتیں آ گئی تھی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو میرے تو نہیں مانتا، میں تو گناہ گار بھی ہوں، یہ سارے شرک کرنے والے یہ کرنا، میں تو اسلام نہیں قبول کر سکتا۔ پھر دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ غفور الرحیم، جب سے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اسلام لا لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ جب اس کو تیقین دیا گیا تو صحابہ کے سامنے کلمہ پڑا اور اسلام قبول کر لیا، مگر طائف میں تھا۔ اس کے بعد صحابہ نے جا کر بتا دیا کہ وحشی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کو اسلام تو قبول کر لیا، مگر اس کو خواہش ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدہ بھی کر لوں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوں، تو کافی زمانے کے بعد چھپتے چھپاتے گیا ہے، پتا کرا کہ کہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ہے، واس کر رہے ہیں، تو وہاں پہنچا، پہنچ کے جو ہے صحابہ بھرے ہوئے تھے، اور دور جا کر جہاں صحابہ کے جوتے چھوڑا کرتے تھے اور وہ کونے کا ایریا تھا، وہاں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے اوپر چادر ڈال دیا تاکہ، مگر وہاں ہوا چلنا شروع ہوگی، ہوا چلنے سے اس کے چہرے سے اس کی جو چادر تھی ہٹ گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھ کر واز کیا کرتے تھے، جب دیکھے ہیں تو وحشی نظر آیا، اس کے چہرے سے چادر ہٹ گئی تھی۔ دیکھتے ہی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا انت وحشی، کیا تو وحشی ہے؟ تو فوری کھڑے رہے گا، انا وحشی یا رسول اللہ۔ صحابہ نے تلواریں نکال لی، کیونکہ حضرت حمزہ کا قاتل ہے، اس کو ابھی قتل کر۔ حضور نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، جب مسلمان بن گیا ہے تو ہم اس پہ حملہ نہیں کر سکتے، آنے دو، آؤ سامنے آؤ سامنے آؤ، بلا کے سامنے بٹھا دیے۔ بٹھانے کے بعد بولے بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، تو سارا قصہ بیان کیا، اور تک میں تھا، وہ کیا تھا، حملہ کرا، سب کرا، وہ سب سنتے رہے، ویسے بولتے رہے۔ جب وہ آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو، داڑھی مبارک ساری تر ہو گئے، آنسو بہ رہے، پوری اپنے چچا کی یاد آ گئی۔ تو اس کے بعد ویشی سے کہا کہ ویشی آئندہ کبھی آئیں گے تو تم میرے سامنے نہ بیٹھو، پیچھے آ کر بیٹھو، تاکہ تمہارا چہرہ دیکھوں گا تو میرے حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں، وحشی کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کرتے تو وحشی کا قتل عام ہوتا، اس کو زبردست، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آج وحشی کو قاتل ہونے کے باوجود بھی قبول کر لیا اسلام، اور حضور نے اس کو معاف فرما دیا، تو ہم وحشی کو صرف وحشی نہیں کہیں گے، وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، کیونکہ اسلام بھی قبول کیا اور حضور کو اپنی آنکھوں سے نہیں۔ تو یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا، تو حضرت حمزہ اور وحشی کے تعلق سے یہ دو بیان کے، اور دوسرے صحابہ کے تعلق سے بھی ایک بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابو عامر ایک بہت ہی بدمعاش قسم کا آدمی تھا، جو اپنے آپ کو جو ہے بہت نیک سمجھتا تھا، مگر جب مدینے والوں کو بہت اس کو راہب بول کے اس کی بہت عزت کرتے تھے، مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو لوگوں نے اس کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا، تو حضور کے بہت مخالف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کوشش یہ کرتا تھا کہ وہ جو تحریک ہے اسلام کو کے ساتھ کروں گا، جا کے اپنے ان کے جو لیڈرز تھے، رومن امپائر تھے، ان سے بھی شکایت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرانے کی بھی کوشش کا، مگر ان کا بیٹا تھا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو ہے حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ کے بات سنا کرتے تھے، جب اس کے بعد گھر کو آ جاتے تھے تو ایک الگ کیفیت ہوتی تھی، وہ کہتے تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو مجھے بالکل دنیا کو بھول کے آخرت کی فکر ہو جاتی تھی، جب گھر میں آتا ہوں تو گھر کے باتوں میں آ کے پھر دنیاوی باتوں میں لگ جاتا ہوں۔ تو راستے میں نکال کر کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ، حنزلہ نافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔
حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا کہ حنظلہ اب تم منافق کیسا ہو گیا، اب تو بہترین مسلمان. اس نے کہا کہ نہیں، میں منافق ہو گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور کے ساتھ جب بیٹھ کے سنتا ہوں تو بالکل آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہاں سے نکل کے گھر میں آتا ہوں تو پھر بیوی بچوں کے ساتھ ادھر تو مصروفیات میں دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہوں تو پھر یہ ہو جاتا ہے. تو میرا تو ایک قسم کا کیریئر نہیں ہے، ایک دو قسم کا ہو گیا. میں وہاں بیٹھا تو دنیا کو بھول کر آخرت کی فکر، یہاں آتے دنیا کی فکر شروع کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے، حضور کے ساتھ جب بیٹھ کے بات سنتے ہیں تو آخرت کی فکر ہوتی ہے، مگر وہاں سے آنے کے بعد تو دنیا کی باتیں تو کرتے ہیں. تو چلو حضور کے پاس جا کے حضور کے سامنے کہا کہ دیکھیے حنظلہ کو لے کے آؤ. انہوں نے کہا کہ حنظلہ کہتا ہے کہ منافق ہوا. حضور نے کہا کیا ہوا؟ ساری تفصیل. انہوں نے کہا کہ حنظلہ یہ تو تمہارے ایمان کی روشنی ہے جو بتاتے ہیں، اگر تمہاری کیفیت جو میرے ساتھ بیٹھ کے ہو گئی، اگر 24 گھنٹے وہی کیفیت ہو گئی تو ملائکہ سے تم سے مصافحہ کرنا شروع کر دیں گے، کتنا بڑا مقام ہو جائے گا تم. تو یہ بولے تو نہیں. تو حنظلہ تھے. اور غزوہ احد کی ایک رات پہلے انہوں نے ایک شادی کی. شادی کرنے کے بعد رات گزاری اور صبح میں اعلان ہوا کہ غزوہ احد کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، فوری حضور کی مدد کرنے کے لیے آئے. اب انہوں نے رات گزاری ہے اور صبح جب اطلاع آئی تو شادی کے بعد سیکنڈ ڈے جو غسل کرتے ہیں نا، غسل جنابت جس کو بولتے ہیں، اس کے واسطے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. تو اسی کیفیت سے اپنے آپ کو صاف کر کے چادر وغیرہ لپیٹ کر تلوار لے کر نکل گئے ہیں غزوہ احد میں. کہا کہ جب ختم ہو جائے گی جنگ تو اس کے بعد آ کے غسل جنابت کر لوں گا میں، مگر اس وقت تو حضور کو میری ضرورت ہے، جنگ لڑنے کے لیے چلے. تو جب گئے ہیں تو جنگ لڑتے 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 یہ شہید ہو، واپس آنے کا موقع بھی نہیں ہوا. رات گزارے ہیں شادی کی اور سیکنڈ ڈے بغیر غسل جنابت کے وہ چلے گئے، شریف ہو گئے. تو ان کا ایک یہ ہوگا حضرت حنظلہ کا تعلق سے ہو، ان کے تعلق سے بتا دوں گا. اور یہ جب ختم ہوئے تو ان کا میں جو ہے انتہا پہ ان کی فائنل پوائنٹس بیان کر دوں گا. اب ایک اور صحابی حضرت حمزہ کا بتا دیا، حضرت وحشی کا بتا دیا، حضرت حنظلہ کے تعلق سے بھی بتا دیا ایک ان کا تھا. اب ایک اور صحابی کے تعلق سے بتاتا ہوں، ان کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے نام سنا مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ کون ہے؟ یہ مکے کے ایک فیملی کے فرد ہیں، اور ان کی جو فیملی تھی دے ور دا ریچسٹ فیملی ان مکہ. اب آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے سارے مکے کی جو دولت ہے، جو اکانومی ہے، جو ان کے پاس جو پراپرٹیز ہے، جو گولڈ ہے، سلور ہے، سب ہے، اگر کاؤنٹ کریں گے تو ہاف آف دی دولت آف مکہ belong to مصعب بن عمر فیملی. اب آپ اندازہ کریں کہ the richest family، half of the economy ان کے پاس تھی. تو ان کی فیملی زبردست اور اتنا پیسہ رہتا تھا، اور یہ خوبصورت بہترین ان کے موسٹ ہینڈسم پرسن جو بول سکتے ہیں مکے کے، اور ان کی شکل و صورت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتی جلتی تھی. اب آپ اس سے اندازہ کرنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے حسین اور کتنے زبردست تھے. تو حضرت مصعب بن عمر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ اور رنگت اور کئی چیزیں ممارست تھی. تو میرا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اتنا براٹ اپ ہوا ہے، موسٹ ویلتھی فیملی. تو ان کا حالت یہ تھا کہ کپڑے جو ہے یمن سے اسپیشل ٹیلر سے بن کے آتے تھے، اور ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیا لوگوں کے سامنے مل گئے، اس کے بعد جب اتار دیا تو سیکنڈ ٹائم وہ دوبارہ نہیں پہنیں گے. ایک وقت جو پہن لیے شاید 2 دن ہو، 4 دن ہو، 1 ویک پہنے ہوں گے، اس کے بعد جو کپڑا اتار دیا نیور ہی از گوئنگ ٹو ویئر دا سیم کلوتھ. پھر ان کا دوسرا کپڑا بنتا تھا، دوسرے لباس آتا تھا. ان کے جو شوز جو جوتے پہنتے تھے اس کے لیے بھی اسپیشل جو شوز بنانے والا تھا یمن سے بلاتے تھے، اس کو پیسے دے کے اسپیشل ان کے پیر کا اسپیشل بناتا تھا. ہم جو شوز لیتے ہیں ہم شوز کا سائز لے کے دیکھتے ہیں نا، 7 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، 12، ہم سائز دیکھ کر لے لیتے ہیں، ہمارا کوئی شوز بنتا نہیں ہے.
مگر حضرت مصعب بن عمر کا شوز اسپیشل آدمی کو بلا کر، جو شوز بنانے والا تھا اس کو بلا کر وہ پیر کا پورا ناپ لیتا تھا، اس کے لحاظ سے کس قسم کا لیدر چاہیے، کیسا سافٹنس چاہیے، اس کے ساری اسپیسیفیکیشن سے لحاظ سے ان کا شو بنتا تھا۔ اس کے بعد ان کا جو عطر بھی رہتا تھا، خاص عطر باہر کے ممالک سے منگا لیتے، اور بہترین کپڑے پہنتے تھے، بہترین شوز پہن کے، اور خوبصورت اور ہینڈسم عطر لگا کر مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے۔ تو جس گلی سے جاتے تھے اس میں جو وہ عطر لگا کر اپنے اوپر جو پھینکتے تھے، تو اس دیواروں پہ اور گلیوں میں بھی عطر کی اتنی خوشبو آتی تھی۔ بعد میں ان کے جانے کے بعد لوگ جو اس گلی سے واپس واک کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ مصعب بن عمر اس گلی سے گئے ہیں، اس عطر کی خوشبو آ رہی ہے اس گلی سے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقصد، اور اتنے لاڈ و پار سے اور بہت عزت سے رکھنے والے۔ ان کا والد کا انتقال ہوگا تو چچا ان کو سنبھالنے لگے، والدہ کے پاس ساری دولت آ گئی، والدہ اور چچا ان کو لک آفٹر کرتے تھے۔ نوجوان ینگ پرسن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیا تو دعوت جانے کے سننے کے بعد وہ دعوے کو قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ جیسے مسلمان ہونے کی اطلاع ہوئی تو ان کے چچا نے کہا کہ تم پرانے دین پہ آ جاؤ، نہیں تو ہم ہر چیز ختم، تمہاری ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، گھر سے نکال دیا۔ والدہ کے پاس آ گیا تو والدہ نے کہا کہ اس دین کو چھوڑ دو تو میں ایکسیپٹ کروں گی، نہیں، انہوں نے کہا کہ میں دین کو نہیں چھوڑتا، تو کہا کہ سب چھوڑ دو۔ بہترین کپڑے پہننے والے، جوتے پہننے والے، انہوں نے کہا کہ چپ، نہ صرف جائیداد بلکہ تمہارے کپڑے بھی چھوڑ دو۔ کپڑے چھوڑ کر شاید ٹاٹ کا کچھ کور کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو۔ مصعب بن عمیر مکے کا ایسا زبردست شہزادہ، اور یہاں دیکھیں تو ٹاٹ کا پہن کر آ کر بیٹھ گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ دین کی ممارست ایسی ملی ہے، دین کی روحانی کیفیت ایسی آ گئی، دنیا کو خیر بات کر دیا، دنیا کو خیر بات کر دیا، دنیا کو خیر بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حضور کو بھی ان سے اتنی محبت تھی، ان کو دین سکھانا اور قرآن کی جیسی جیسی تعلیم۔ جب آخری زمانے میں یہ آپ کے جو مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 11 ایئرس کا جب جو پیریڈ تھا، مدینہ جانے سے پہلے کا جو زمانہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعوت شروع کر دیے تھے، تو مدینے سے جو لوگ آیا کرتے تھے ان کو بھی دعوت دیا کرتے تھے، حج میں جو آتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے۔ تو وہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مدینے سے آئے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ تھے، اور وہ ان کو یہودی جو آئے تھے نا مدینے میں، وہ ان سے جب بھی بحث ہوتی تھی کہتے تھے کہ ابھی آخری نبی آنے والا ہے، جب آئے گا تو پوری مدینے پہ اس کی حکومت ہوگی، اسی وہی حکومت کرنے والا ہے، اس وقت ہم لیڈر بن جائیں گے، تم ہمارے انڈر ہو جائے گے۔ اب تو تم لیڈرز بنے ہوئے ہیں نا، ہم تمہارے ساتھ امیگرینٹ ہیں، مگر وہ جب آئیں گے نا مدینہ، وہ آخری نبی جب آئیں گے نا تو ان کی حکومت ہوگی مدینے پہ، اور تم لوگ ان کے تحت کام کرنے والے۔ تو یہ ان کو ڈرایا کرتے تھے۔ اتفاق سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مدینے سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تھے، جیسے انہوں نے سنا تو ایک دوسرے آنکھوں سے اشارہ کر کے یہی ہے شاید وہ جن کا کو یہودی دیتے، یہودی ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، تو ان کی حکومت آنے والی ہے مدینے میں۔ تو وہ اسلام قبول کر لیا، کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دین کی سمجھ عطا کرنے کے لیے اور قرآن کی تعلیم کے لیے ہمارے ساتھ کوئی آپ کے ایک پسندیدہ شخص کو بھیجے۔ تو حضور علیہ السلام نے مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو سلیکٹ کر کے کہا کہ تو ان کو لے جاؤ، یہ بہترین دعوت دینے والے۔ تو یہ انہوں نے لے کر چلے گئے، اور مصعب بن عمر کے جانے کی وجہ سے، ان کی دعوت کی وجہ سے اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہوئے، حضرت مصعب بن عمر کی وجہ سے آئے، جس کی وجہ سے اسلام مدینے میں پھیلا ہے۔ تو یہ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں، وہ جو اسلام کو پھیلانے والے ہیں۔ اس کے بعد جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمر کو جو اسلامی جو جھنڈا رہتا ہے وہ ان کے حوالے کیا کہ تم یہ لے کر، ایک ہاتھ میں یہ لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں تلوار لیے، جنگ احد میں لڑ رہے، مگر ان کے اوپر حملہ ہوا ہے،
اور ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت حنزلہ بھی شہید ہوئے۔ یہ تین لوگوں کے تعلق سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ تو جب احد کی جنگ ختم ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام دیکھے ہیں تو کیا ہے، اپنے چچا کی لاش پڑی ہوئی ہے، پیٹ کھٹا ہوا ہے، حضرت حمزہ کی لاش ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کتنا ان کے اوپر اثر ہوا ہے میرے۔ دوسری طرف پتہ چلا ہے کہ حضرت حنزلہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور پھر وہ بھی دیکھا مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ تو جب جنگ پوری ختم ہوگی تو جتنے شہداء تھے ان کو جو ہے گریوز کھود کے ان کو دفن کرنا تھا۔ حضرت حمزہ کا وقت آیا ہے تو ان کو پیٹ کو سارے کور کرنے کے بعد اس کے بعد ان کو لٹا دیا گیا ہے۔ کالی چادر تھی، کالی چادر رکھے ہیں، تو وہ بھی اتنی شارٹ تھی تو سر کو کور کے تو پیر کو کور، تو پھر سر کور کر کے پھر ان کے پاس بھی جو گھاس وانس ڈال کے وہ حضرت حمزہ کو بھی برن کیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمر، ان کی بھی خبر کھو دی گئی، ان کو بھی لٹا دیا گیا۔ اور شہید کو جو ہے کفن نہیں دیا جاتا، شہید کے جو کپڑے رہتے ہیں نا انہی کپڑوں میں ان کو تدفین کی جاتی ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمر جو اس وقت جنگ میں جو پہن کے آئے تھے، ایک چھوٹی سی چادر لپٹے ہوئے تھے اور نیزہ پکڑے ہوئے تلوار لے کر لڑ رہے تھے، جب وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کو لٹا دیا گیا ہے، تو ان کی چادر ڈالنے گئے ہیں تو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ پورا ان کا جسم کور نہیں ہو رہا تھا۔ سر پہ کور کریں گے تو پیر نیچے آتا ہے، اور پیر کو کور کریں گے تو سر ہو جاتا۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ ہم کیا کریں گے؟ حضور نے کہا کہ ان کا سر کور کر دو، اور پیروں پہ جو ہے وہاں کی جو ہریالی رہتی ہے اس کو جو ہے کاٹ کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس ہریالی کو جو ہے اس کا نام ہے اصغر، اصغر بولتے ہیں اس کو کور کر دیا جائے۔ تو صحابہ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے حضور کے وسلم کے، کہ کون مصعب بن عمر جو لاکھوں کے کپڑے پہنا کرتا تھا، ایسا ڈریس پہنتا تھا کہ آج پہنے تو ایک مرتبہ اتار دے گا تو دوسرا نہیں، اور ادھر ایسا نہ لگا نا آج اس کا آخری وقت آیا ہے، دیکھو اس کے پاس کپڑا بھی اتنا نہیں کہ پورے باڈی کو کور کر سکے۔ سر کو کور کریں گے تو پیر چھپ رہا ہے، اور پیر کو کور کر سر، تو سر کو کور کر کے پیر اس کے بعد مٹا دے۔ اس کے بعد پھر حضرت حنزلہ کا وقت آیا، حضرت حنزلہ کو لٹا کے ان کو کریں، تو اس کے بعد لٹانے کے بعد حضور کا سلام مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ حضور یہ حضرت حنزلہ کے دفن کرتے وقت آپ مسکرا رہے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم کو پتا نہیں، ملائکہ آئے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں، کیونکہ اس نے غسل جنابت نہیں کیا تھا اور لڑنے کے لیے آ گیا تھا، تو آج ملائکہ آ کر اس کو غسل دے رہے ہیں تاکہ یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کے جائے۔ تو اس واسطے ان کا نام بن گیا تھا حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ، جن کو ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ تو یہ ان صحابہ کے تعلق سے میں نے بات کرنا چاہتا تھا۔ ویسے غزوہ احد تو آپ کو تفصیلات معلوم ہے، تو میں اسی لیے اس کی تفصیل میں نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ یہ صحابہ غزوہ احد جو ہے ان کے تعلق سے کچھ آج بیان کر دوں گا۔ تو یہ دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیسے لوگ تھے، ان کو شہادت عطا فرمائی، کتنا درجہ بلند ہوا۔ یہ ان لوگوں کے سارے ہم قصے سنتے ہیں، جب ہم جائیں گے اس وقت ہماری ان لوگوں سے ملاقات ہوگی، اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور حمزہ ہے، مصعب بن عمر ہے، حضرت حنزلہ ہے، ویسے کئی جتنے بھی ہم صحابہ کے نام سنا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی ہماری، ان کو دیکھیں گے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ کے ہم نام سنا کرتے تھے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دکھائے گا، ہم سے ملاقات بھی کرائے گا، الحمدللہ۔ تو میں آج تفصیل ختم کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر آئندہ ہوگا۔ نیکسٹ منتھ ایسا ہے کہ فرسٹ سنڈے میرے کو کہیں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے مجھے بلائیں، تو مجھے وہ ٹائمنگ ایسی ہے، اور جب نکاح پڑھاؤں گا میں اس کے بعد واپس آؤں گا تو وہ مجھے اٹینڈ نہیں کر سکوں گا۔ تو آپ لوگوں سے بہت بہت معافی چاہتا ہوں کہ نیکسٹ منتھ فرسٹ سنڈے کے بجائے
سیکنڈ سنڈے ہم انشاءاللہ جوائن کریں گے. آپ کو پہلے سے بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے کیلنڈر میں لکھ لیں کہ فرسٹ سنڈے نہیں ہے، نیکسٹ جو ہے سیکنڈ سنڈے آف جولائی ہے سمجھیے. تو میں پھر ویسے آپ کو ٹیکسٹ بھی کر دوں گا ڈیٹ انشاءاللہ. تو آج کی بات ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں کہ اگر کچھ ہمارے سے غلطی کوتاہی ہو گئے تھے، اپنے رحمت کے طفل معاف فرما دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپس میں اپنا مائک کھول کے بات چیت کریں گے انشاءاللہ. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشيا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں پہ جو ظلم زیادتی ہو رہی، اپنی رحمت کے طفیل کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت اور برکت آ جائے تو مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی. ہمارے کو سب کو یونٹی کی طرف لے جائیے. ہماری دنیا ایسی بنائی کہ اس سے ہم دین حاصل کرنے والے بن جائیں. ہمارے سے جو کچھ کوتاہیں قصور ہو گئے، غلطیاں ہو گئے، نافرمانیاں ناشکریاں ہوں، اپنے رحمت کے طفیل معاف فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے. ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائیے. ریاکاری سے ہم کو بچا دیجیے. عاجزی سے انکساری عطا فرمائے. غرور تکبر سے ہم کو بتا دیں. اللہ پاک جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما. جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. اور جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی کوتاہیوں غلطیوں کو اپنے رحمت کے طفیل معاف فرما دے. ان کے درجے بلند بردار اور ان سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طفیل قبول فرما. آمین رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. آپ لوگ بالکل اب کوئی چیز سوال جواب ہے یا کوئی بات چیت کرنا ہے تو ایک دوسرے کریں ماشاء اللہ سے. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا بیان فرمایا آپ نے، جزاک اللہ خیر. اچھا سر، ایک اس پہ سوال ہے کہ آپ نے ارحم الراحمین کا لفظ استعمال کیا، یہ غالباً صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وما ارسلناک الا رحمت، میرے خیال سے رحمت للعالمین تو آپ نے استعمال کیا ہے، لیکن ایک جگہ آپ بالکل صحیح، آپ کا فرمانا صحیح ہے. اللہ مجھے معاف فرما دے. میں رحمت للعالمین رؤوف الرحیم کا لفظ جو ہے وہ اللہ نے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سورۃ توبہ میں استعمال ہوتا ہے. صحیح فرمایا، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور دوسری چیز سر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماشاءاللہ اور لفظ بھی یوز ہوئے رحمت اللہ للعالمین کے علاوہ. رؤوف الرحیم، مزمل، مدثر، سراج منیر، شاہد مبشر، نذیر، خاتم النبیین. تو جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان فرمایا، جزاک اللہ. اب یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے. سورہ توبہ کی آخری جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان لقد جاءکم رسول علیکم حریص علیکم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو. رؤوف الرحیم جو اللہ کے صفات ہیں دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات رؤوف الرحیم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی. سورہ توبہ کی آخری جو آیت ہے، اللہ کے صفات ہے رؤوف اور رحیم، مگر خود اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم رؤوف اور رحیم ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا ہے جو اللہ کے خطابات ہے. تو یہ بہرحال آپ کے سامنے کہنے کا مطلب تھا. بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے
نازل فرمائے. یہ تو زوم میٹنگ ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع کر دے اور بیٹھ کے باتیں کریں اور کہیں کہ ہم بھی دنیا میں تو ایسے ایک میٹنگ بھی کہا کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ایک جگہ جمع کریں، اور وہاں تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، زکوٰۃ، خالی بیٹھ کے ہم آپس میں بات چیت کریں گے، اور جو دل چاہے گا، صرف دل میں خیال آئے گا تو اللہ تعالیٰ وہ ہم کو لے کر بتا دے گا کس قسم کا کھانا ہم کھانا چاہ رہے ہیں. صرف آپ سوچیں گے تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ وہ لا کے بھیج دے گا. وہاں کے جنت کے تو یہ انعامات ہیں اپنے. بہرحال آپ لوگوں کا ممنون، مشکور ہوں. آپ سب کے نام نظر آ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے. میں انڈیویجولی کسی سے بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ پھر کسی کو ایک کا نام لے کر بولوں گا تو اچھا نہیں لگے گا، مگر آپ سب کے نام نظر آ رہے ہیں. مجھے بے انتہا خوشی ہے. آپ لوگوں کی جو مجھ سے محبت ہے ویسی میرے سے بھی، میں بھی آپ سے اسی تقدیس اور محبت اور عزت کرتا ہوں. آپ لوگوں کو دیکھ کے خوش. تھینک یو، جزاک اللہ. شکریہ بہت بہت. شکریہ صاحب، شکریہ صاحب. الحمدللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ منتھ جو ہے سیکنڈ سنڈے کا پروگرام ہے، کیونکہ فرسٹ سنڈے میرے کو ایک جگہ وہ نکاح پڑھانے انشاءاللہ. جانا ہے، تو وہ ٹائم ایسا رہے گا کہ میں، کیونکہ جب نکاح پڑھاتے ہیں شادی کا وقت رہتا ہے تو وہ دوپہر کی دعوت ہے، وہ ختم ہوتے ہوتے 5 بجے آنے کی کوشش آ سکوں ظاہر گا، بات ہے. ہو جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ سیکنڈ سنڈے کر لیں گے انشاءاللہ. اچھی بات ہے، انشاءاللہ العزیز. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے، اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آمین. آمین. السلام علیکم. خواہشات خواہشات کو اپنے جو بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل قبول فرمائے. ہم سے جو بھی کوتاہی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل معاف فرما دے. غفور رحیم. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي ابو لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اس کے بعد کون ہے معاف کرنے والا؟ جو بھی ہم سے کوتاہی غلطی ہو جاتی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم کوئی جان بوجھ کر تو غلطی نہیں ہوتی، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری اے انسان، اے بنی آدم، اگر تو گناہوں کے پہاڑ بھی کر دے گا جو زمین سے آسمان تک بھی چلے جائیں گے، میری طرف متوجہ ہو کر عاجزی سے اقرار کرے گا اور معافی چاہے گا اور استغفار کرے گا تو تیرے سارے گناہوں کو صاف مٹا دوں گا. ماشاءاللہ. اللہ عافیت ہے اس کے. اللہ تعالیٰ کے سمندروں میں کوئی کمی ہے؟ جو عنایت کرنے والے ہیں، تو ہم کو تو حدیث قدسی میں بتایا گیا کہ ایک سمندر میں آپ کا سوئی کا اپنے ہاتھ میں لے کے سوئی ڈبا کر نکالیں گے تو آپ کو کتنا پانی لگے گا اس میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں کے سارے خواہشات کو، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جو انسان پیدا ہوگا اس کے سارے خواہشات پورے کر دوں گا. تو میرے خزانے میں اتنا بھی نہیں نکلے گا جتنا اس سوئی کے اوپر پانی لگتا ہے میرے سمندروں میں سے. زبردست ہے. تو جیسا ہمارا رب اتنا زبردست ہے تو اس کے سامنے ہم مانگنے سے کیوں رکتے ہیں اس کے ساتھ؟ تو جب عطا کرنے والا ہے تو بس. اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں. آپ کو معلوم ہے نا قرآن میں جو آیت ہے اس میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے مانگو، اور جو اپنے تکبر کی وجہ سے جو مجھ سے نہیں مانگے تو اس کو جہنم میں داخل کر دو. تو اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. ہم دنیا میں کسی ایک آدمی سے مانگے تو دے دیتا ہے، سیکنڈ ٹائم پوچھے تو دے دیتا ہے، تھرڈ ٹائم مانگیں گے تو وہ کہتا ہے کہ یہ عادت ہو گیا مانگنے کی، چوتھا مانگنے میں تو وہ کہے گا یار یہ تو بہت ہی، اس سے تو پیچھا چھڑانا ہے. اب آپ کو جو ہے آپ واٹس ایپ پہ اور ریکویسٹ کرتے گئے تو آپ کے جو ہے وہ آپ کو میسیجز سے آپ کو کمپلیٹلی آپ واٹس ایپ سے نکالی دیتے ہیں آپ کو، تاکہ پھر میرے سے کانٹیکٹ نہ کریں. مگر اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اگر نہ مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں. مانگو 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 مجھ سے مانگو. وقال ربکم ادعونی، اور یہ دیکھیں قرآن کی آیت دیکھیں، اعوذ باللہ من، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استعمال نہیں کریں، نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکتے تھے نا قل، تم بتا دو میرے بندوں کو. ڈائریکٹ بندوں سے خطاب ہے. وقال ربکم،
تمہارے سے تمہارا رب بیان کرے وقال ربکم ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو اور گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں قبول کروں گا. اللہ اکبر، اللہ کا حکم ہے کہ مانگو اور گارنٹی کون؟ اللہ دے رہے ہیں کہ میں قبول کروں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل. جو استکبار کر کے مجھ سے نہیں مانگتے تو ان لوگوں کو میں جہنم میں پھینک دوں گا. سبحان اللہ. مانگتے رہے، کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے ماشاء اللہ. اور دعائیں مانگنا تو نماز کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں سب سے بہترین دعا تو نماز میں کریے. تو بہترین دعا سجدوں میں کیجیے اور اتحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جتنا مانگنا ہے. اپنی نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو فوری سلام کیوں پھیرتے؟ جو مانگنا ہے مانگتے چلے جاؤ، مانگتے جاؤ. بات تو اسکالر نے کہا ہے کہ اتحیات کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس میں عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں، نہیں تو اپنی زبان میں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں. ہاں صلاۃ تو پوری عربی میں پڑھنا پڑے گی. سورہ فاتحہ کے کوئی ترجمہ نہیں پڑھ سکتے. پوری نماز تو آپ عربی میں پڑھنا ہے، لیکن آخری سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا کرنا ہے تو چاہے تو آپ ان میں بھی دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی سے مانگنا بھی نہیں ہے اور آپ کے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے، اور جب بھی مانگیں اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم نماز ادا کر سکیں. اس کے بعد توفیق دی کہ ہم اس سے دعا کر سکتے ہیں، اور ہم کو توفیق دی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی اور اپنے دعائیں اور التجا کرنے کی. اور پھر آپ کے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کا ہے اور آپ کے سوا ہم کو معاف کرنے والا کون ہے؟ یہ اقرار ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک. اللہ بہت بہت شکریہ. میں ممنون و مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا. آپ سب کو صحت عافیت تندرستی سے رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.